السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود جامی۔ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی لاہور میں ایک بڑی اہم میڈیا سے گفتگو ہوئی جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور اس مدعے سے جڑا جو بیک ڈراپ ہے اس کے اوپر انہوں نے حکومتی موقف بیان کیا۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے تحریک تحفظ عین پاکستان کا ایک اجلاس ہوا اور ایک تفصیلی ان کا اعلامیہ سامنے آیا جس میں وہ مسترد کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس کو، اس میں لگائے گئے الزامات کی تردید کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ان کے ذاتی ڈاکٹر سے ملوایا جائے۔ آج ہی کے دن چونکہ بشریٰ بیگم کے جو اہل خانہ ہے، ان کی بھابھی اور ان کی بیٹی اور ان کی نواسی، ان کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں۔ اس ملاقات کے بعد اطلاع ملی کہ وہاں اڈیالہ میں ہی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ملاقات اس سے پہلے ہو چکی تھی، اور اس توسط سے زلفی بخاری اور دیگر نے ٹویٹ کیا کہ بشریٰ بیگم کے جو اہل خانہ مل کے گئے، انہوں نے بتایا کہ خان صاحب اس ٹریٹمنٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی معالجین تک رسائی مانگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس ان تک نہیں پہنچی۔ یہ مدعا جب سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی پریس کانفرنس بھی ابھی ہونی تھی۔ ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ مخاطب ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، بار بار وقت بھی اس میں بدلا گیا۔ لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کو جو علاج معالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں اس پہ مطمئن ہے، کسی ہاسپٹل میں منتقل کرنے کے حوالے سے ڈاکٹرز کی رپورٹ یا ان کی ریکمنڈیشن کا انتظار کر رہی ہے۔ آن دی پیرالل ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی اے کی قیادت ہو یا ان کی بہنیں ہوں، ان کے ہاں ایک اضطراب پایا جاتا ہے اور وہ بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب تک ان کے ذاتی معالجین یعنی ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل میں سے کسی ایک کی رسائی ہو اور اہل خانہ میں سے کسی کو جانے دیا جائے۔ آج کی صورتحال ہے کچھ یوں۔ اس بیچ آپ نے دیکھا کہ 5 مختلف ممالک کے جو لیجنڈز ہیں کرکٹ کی دنیا کے، ان کا ایک خط بھی آیا ہے حکومت پاکستان کے نام، کیونکہ عمران خان خود ایک لیجنڈ رہے کرکٹ کے۔ ان کے حق میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ ابھی مجھے جوائن کیا ہے فل فور پاکستان تحریک انصاف رہنما جناب اون عباس بپی صاحب نے، ان سے مزید ہم بات کر لیتے ہیں۔ اون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ جو محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ رابطے تھے، جیسے کہ بیرسٹر گوہر کا وہ ذکر کر رہے ہیں، پھر ڈاکٹر ندیم قریشی کی شمولیت جیسی ہوئی اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور سلمان اکرم رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی تھی آن ریکارڈ کہ بالکل ندیم قریشی صاحب ڈاکٹر عاصم کے کہنے پہ گئے، تو پھر کیا وجہ بنی کہ جب ایک ونڈو نکل رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اڈیالہ جا سکتے تھے تو وہ نہیں گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یقیناً جس دن ہم نے دھرنا شروع کیا تھا تو سب سے بڑا کنسرن آبویسلی یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا تھا، تو ایاز صادق صاحب جو ہے نا وہ زیادہ مینلی ان کانٹیکٹ تھے ہمارے اسپیکر اسد کیسر صاحب کے تھرو اور بیرسٹر گوہر کے تھرو، سو ان کی گفت و شنید وہاں پہ چل رہی تھی اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو ایک ان آفیشلی سی ایک آفر بھی آئی تھی کہ جی گوہر صاحب اگر آ جائیں تو سو آبویسلی ہمارا کنسرن تو ڈاکٹر سے تھا کہ جب تک خان صاحب کو کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھتا اور ڈاکٹر بھی وہ جس پہ ہم ریلائی کر سکے، تو پھر الٹیمیٹلی فیملی کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی آیا کہ جی آپ ڈاکٹر جو ہے نا وہ عاصم کی طرف لے کے آئیں، لیکن اس کے اوپر آبویسلی انہوں نے کہا جی ہمیں اس پہ کنسرن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر عاصم نے ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دے دیا جو کہ ہمیں بھی قبول تھا، لیکن اس میں بھی تھا کہ ایک فیملی ممبر ساتھ جائے گا، تو اس پہ بھی پھر چوائس آ گئی کہ وہ فیملی ممبر کون ہوگا۔ سو کیونکہ جب دیکھیں 2 پارٹیز کے درمیان اتنا مسٹرسٹ پیدا ہو جائے، کانفیڈنس ہماری کوئی آپس میں تھا نہیں لیول، تو وہ شاکنگ ہو گیا۔ سو کسی جگہ پہ وہ ٹروس بلڈ نہیں ہو سکی اور الٹیمیٹلی پھر ڈاکٹر عاصم کا بیان آپ نے دیکھ لیا کہ جو رپورٹ ان کو پرووائڈ کی گئی، جو بپی صاحب آپ تو گویا جو ہے انڈائریکٹلی جو محسن نقوی صاحب کا دعویٰ ہے اس کی تائید کر رہے ہیں، یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کو آفر آئی اڈیالہ جانے کی، اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کے مشورے سے ندیم قریشی صاحب کا نام جو ہے، یہ تو سلمان اکرم رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے ویڈیو فارم میں۔ جو میں نے کہا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام ہماری طرف گیا تھا انکلوڈنگ وہاں ساتھ۔ میرا سادہ سا سوال یہ ہے سر آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ اس سب میں کہ جب خان صاحب سے میل ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، ان کو آنکھ کا مسئلہ ہے، علاج معالجہ چل رہا ہے، فیملی کی کنسرنز ہیں، آپ کی کنسرنز ہیں، آپ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، تو اس بیچ میں اگر ایک ونڈو نکلی کہ جب پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اڈیالہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آلریڈی 2 ڈاکٹرز موجود جن میں سے ایک آپ کا تجویز کردہ ہے، تو وہ کیوں نہ ونڈو لی گئی تاکہ انہیں خود معلوم ہوتا؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ الٹیمیٹلی جو ریزرویشن ہے، جو ویری فرینکلی عمران خان صاحب پریزیڈنٹ بعد میں ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین بعد ہیں، اور سب سے پہلے ایک ایسی فیملی ممبر ہیں جن کی اپنی بہنوں کا کنسرن بہت امپورٹنٹ تھا۔ میں تب آپ ویسے سوچیں اگر میری بہنوں کو پتہ لگے کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی تو یقیناً ان کی ریزرویشن ہوگی۔ اب 10,000 لوگ انکلوڈنگ مطلب جامی صاحب بھی ہو، سلمان راجہ صاحب بھی ہو، گوہر صاحب بھی، کوئی بھی آگے کہ جی نہیں آن کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، وہ نہیں مانیں گے جب تک وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ سو وہ ایک کنسرن تھا جو کہ obviously ان کی جو سینسٹیوٹی اس کو دیکھتے ہوئے ان کا ریزرویشن کو ہمیں ایڈریس کرنا تھا۔ سو وی آلویز ہیڈ ٹو گو بائی واٹ ایکچولی دے وانٹڈ۔
تو اس حوالے سے پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ان کی چوائس یہ ہے جہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے معاملات سیدھے نہیں چل سکے. اب اس وقت پارٹی کی اوبیسلی کی عادت بیٹھی ہے, گپ شپ کر رہی ہے. علیمہ آپا کی اپنی بھی گفتگو تھوڑی دیر میں خیال میں لائیو آنے والی ہے, تو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلا لائیو عمل کیا. میں صرف آپ کے پروگرام کے لیے میٹنگ چھوڑ کے جی میں بڑا مشکور ہوں. میں چاہ رہا تھا آپ سے فوری رد عمل لیا جائے. یعنی گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو کنسرن ان کے اہل خانہ یا بہنوں کو تھیں, پارٹی ان کی کنسرن کو اس نے پرائرٹی دی اور باقی آپشنز کو اس لیے ریجیکٹ کیا گیا. That was the main thing, of course. اور یہ تھا پارٹی کا کنسرن اپنی جگہ پہ ضرور تھا. Obviously پولیٹیکل فیصلہ تھا, دھرنا دینا ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا, دھرنے کو کنٹینیو کرنا مختلف جگہ پہ. لیکن جو obviously میں پھر بھی کہوں کہ بہنوں کا کنسرن بھائی کے لیے پوری دنیا, اٹس اے ہیومن ایسپیکٹ. آپ ساری چیزیں رہ گئے سینسٹیوٹی دیکھا جائے, اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے. بہن اپنے بھائی کے لیے جو ان کا دکھ ہے وہ ایڈریس تب نہیں ہوگا جب وہ اپنی آنکھ سے دیکھ پاتی. سو وہ جو ان کا کنسرن تھا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے, اس لیے پارٹی نے اس کو حساب سے چلایا. Having said that, ابھی اس پہ ڈسکشن ہو جائے گی کہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں. بٹ ڈاکٹر عاصم کا جو مین سوال ہمارا جو کنسرن تھا کہ جب ڈاکٹر عاصم ایک پروفیشنل ڈاکٹر تھا تو آپ مان جاتے, اتنی کون سی ضد تھی. تو اس پہ گورنمنٹ کا جس کے سٹینڈ لینا وہ بھی تھوڑا سا ایک سوالی نشان ریز کر گیا. میرے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں حکومتی ترجمان پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر رانا احسان افضل ہوں گے. میں ان سے یہی سوال پوچھوں گا کہ ذاتی معالج کو کیوں نہیں جانے دیا. بالکل یہ سوال آپ کا جائز ہے, میں ان کے سامنے ضرور رکھوں گا. لیکن سر اڈیالہ نہیں جاتے گوہر صاحب, اور اس کے بعد لیکن جو ڈاکٹرز مل کے آتے ہیں تو وہ پیمز میں پھر علامہ صاحب اور گوہر صاحب جاتے ہیں, ان سے بریفنگ لیتے ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کا دھرنا جاری تھا, کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی. تو کسی حد تک آپ اس معاملہ فہمی کا حصہ تو تھے اس قیادت کا, جو آپ جا کے پھر وہاں پیمز بھی بریفنگ لے کے آئے بیرسٹر گوہر, کسی کو نہیں پتا. جی دیکھیں ہر وہ موقع جس سے کچھ بہتری کی امید تھی اس کو ٹرائی کیا گیا. تو جب ہمیں پتہ لگ گیا کہ جی انہوں نے ڈاکٹرز نے چیک اپ دوبارہ کر لیا ہے, ڈاکٹر ندیم قریشی نے چیک اپ کر لیا ہے, یعنی کہ سیٹرڈے والے دن, اور سیٹرڈے دن میں وہ گئے تھے. تو آبویسلی جب یہ پتہ لگا کہ وہ ہو کے آگے, تو پھر حکومتی کوارٹر سے پھر آیا کہ جی ڈاکٹر چیک کر کے آگے آپ دوبارہ بات کرنے چاہ رہے تھے. سو اس وقت پھر مشہد نے فیصلہ کیا, اور انہوں نے پارٹی سے پوری مشاورت سے فیصلہ کیا کہ ایک دفعہ ڈاکٹرز کی بات سنی جائے, ایشو ہے کیا. اور پھر اس میں آبویسلی گوہر صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب بیٹھے, اور اس سائڈ پہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر مرزا صاحب بیٹھے, اور ایک کانفرنس کال. لیکن اس میں مین کنسرن یہ تھا کہ جو ڈاکٹر کانفرنس کال پہ بیٹھا وہ تو بیسڈ آن انفارمیشن کہ اس کو ایک لیبارٹری ٹیسٹ بھیجا گیا واٹس ایپ پہ کہ جی آپ پڑھ لیں. اب وہ لیبارٹری ٹیسٹ میں obviously لکھا ہوا کہ اس کا کولیسٹرول بڑھا ہے یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے, وہ بلڈ ٹیسٹ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو مین کنسرن تھا کہ یہ جو آپ نے ہمیں انفارمیشن دی یہ تو آپ دے رہے ہیں, ہمیں کیا پتا یہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے نہیں ہے. جتنا میں نے کہا نا, جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں ہر چیز کے اوپر شکوک و شبہات تھے, اور ہر ایشو کے اوپر شکوک و شبہات بنتے گئے. لیکن مجھے حیرانی یہ تھی کہ گورنمنٹ اس کو ایڈریس کر سکتی تھی, بہترین طریقے سے ایڈریس کر سکتی, لیکن اتنا بڑا ایشو بنا کہ 5 دن اسلام آباد, مطلب 4 دن اسلام آباد بند رہا. کل شام کو جا کے, کل دوپہر میں جا کے اسلام آباد کھولا گیا, اور ایک ہیجان کی کیفیت پورے اسلام آباد میں کریٹ کی, اور پورے پاکستان میں اس کے بڑا اسٹرانگ وائب گئی اس معاملے سے. آن صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ آپ کے جو پارٹی کے اجلاس ہیں یا پارلیمان کے اندر جو پارلیمانی اجلاس ہیں, وہاں پہ قیادت جو ہے وہ اس میں تشویش میں مبتلا ہوئی کہ کیا ہمیں اہل خانہ کی بات کو فالو کرنا ہے یا ڈیزگنیٹڈ بائی عمران خان صاحب, اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو فالو کرنا ہے. تو یہ نقطہ زیر بحث رہا آپ کی جو اجلاس ہوئے؟ نہیں, ایسا کوئی ڈسکشن, ایسی ڈسکشن ہوتی ہے. اوبیسلی جب ہم یہاں پہ بیٹھے تھے تو صبح دوپہر شام وقت دن میں 3 دفعہ ملتے رہے. کبھی مسجد میں ملتے تھے, کبھی وہ بعد میں اسٹیڈیم میں آپ کے رپورٹرز جو ہیں وہ کور کرتے رہے, کبھی اسٹیڈیم میں ملتے تھے. تو جہاں پہ ٹائم ملتا تھا تو لوگوں کی اپنی پرسنل رائے ضرور ہوتی تھی, لیکن بائی اینڈ لارج اس پہ کوئی کلیئرٹی بڑی کلیئر ہے کہ جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر نہیں کریں کہ پارٹی نے کدھر کو جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. اور جو گھر کے جو پرسنل ایشوز ہیں, ان کی ملاقات کا ایشوز ہے, وہ ہمیشہ اپنا فیملی ہی چلاتی رہ گئی ہے. لیکن کوئی ایک ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں چیزیں کنورج کر جاتی ہیں. اب جیسے کہ خان کی آگ کا ایشو ہے, یہ جہاں پہ پولیٹیکل ایشو ہے وہاں پہ ایک گھر کا ڈومیسٹک ایشو بھی ہے, اور یہ جہاں کے کنورج ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں ایک پولیٹیکل موو کرنی ہے تاکہ یہ جو ہمارا ایشو ہے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ریزرویشن ہے, ہمارے کنسرنز ہیں جو کہ فیملی کے زیادہ ہے اور ہمارے بھی ہیں, اس کو پولیٹیکل کسی اینگل سے ایسا سٹیپ لیا جائے تاکہ چیزیں ایڈریس ہو سکے. سو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, پولیٹیکل ڈیسیژنز ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کرتی ہے. لیکن جہاں پہ یہ کنسرن ہے تو وہاں پہ ہم نے بہنوں کے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کس حد تک وہ مطمئن ہوں گی, اس حوالے سے ہم ان کو آن بورڈ کرتے رہے. سو ایسی کلیئرٹی, ایک کنفیوژن ایسا کوئی موجود نہیں. بہت شکریہ اون عباس پپی صاحب, ابھی گفتگو تھے. یہ جو سوال اور ان کے جو شکایات ہیں یہ اٹھا کے ہم لے جائیں گے حکومتی ذمہ دار جناب رانا احسان افضل صاحب کی خدمت میں کہ آخر ذاتی ڈاکٹر یا اہل خانہ میں سے کسی کو ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی. اور آخری حصے میں بالخصوص پروگرام میں ہمیں شیر افضل مربت جوائن کریں گے. سی ایم آفریدی سے ملنے گئے اور ملے اور آفریدی صاحب اٹھ کے چل دیے, تو وہ کیا کہانی جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج محسن نقوی صاحب کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے علیمہ بی بی کے اوپر کہا کہ وہ ویٹو کر دیتی ہیں تمام معاملات میں. فریقین جب مان جاتے ہیں, چاہے ڈاکٹر کی سلیکشن ہو, جیل میں بیرسٹر گوہر کو لے جانا ہو یا دیگر معاملات ہوں ان کے علاج معالجے سے جڑے عمران خان صاحب کے حوالے سے, وہ کہ ان کی پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے علیمہ بی بی کی. اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج بشرا بیگم کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے جیل میں. ان کے اہل خانہ جو بشرا بیگم کے ہیں, ان کی بھابھی اور بیٹی, وہ بھی ملیں. اور ان کے توسط سے پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے زلفی بخاری صاحب یا جو بشرا بیگم کی بہن ہے مریم ریاض بٹو, کہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ اپنے پرسنل ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی پرائرٹی یہی ہے, اور ان کو رپورٹس ابھی تک نہیں دی گئی ان کے علاج معالجے کے ذریعے. تاثر یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اس صورتحال پر جو بالخصوص نقوی صاحب نے گفتگو کی, کل جو گنڈا پور صاحب بات کر رہے تھے, آج جس طرح سے بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اڈیالہ پہنچے, تو انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی کہ اب جو بھی ہوگا وہ سامنے ہوگا, کوئی بیک ڈور ڈیل نہیں ہوگی, بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے. تو اس سے مراد کیا ہے, اس سر پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب رانا احسان افضل صاحب کو. سینئر سیاستدان ہیں, پرائم منسٹر کوآرڈینیٹر ہیں, ترجمان ہیں حکومت پاکستان کے بھی. رانا صاحب بہت شکریہ. ہمیں کچھ دیر بعد جوائن کریں گے سینئر سیاستدان جناب شیر افضل مروت صاحب, ان سے بات کریے ہم. لیکن سب سے پہلے میں چلوں گا رانا احسان افضل صاحب کے پاس. رانا صاحب, یہ جو آج بشرا بیگم کے توسط سے پیغام جس کی زلفی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ارجنٹ ہیلتھ اپیل. خان صاحب نے اپنی بیگم کو بتایا ہے کہ وہ ڈیپلی کنسرنڈ ہیں اباؤٹ ہز آئی, اور ان کی پہلی اور اٹموسٹ پرائرٹی ہے وہ امیڈیٹ ایمرجنسی میٹنگ ود ہز پرسنل ڈاکٹرز, یعنی ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل. تو ایک بنیادی سی بات ہے, نام بھی لکھا گیا ہے, کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا کہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان سے نہیں مل پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب بہت شکریہ آج مدعو کرنے کے لیے. دیکھیں بات یہ کہ ابھی آج محسن نقوی صاحب کا جو بیان آیا ہے اور انہوں نے جو حقائق سٹیٹ کیے ہیں, ان کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ عثمان ہیں, شاید ان کے کزن ہیں خان صاحب کے, کہ وہ مل لیں, اور وہ نہیں ملے. پھر کہا گیا کہ آپ نیوٹرل ڈاکٹر جو ہے اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں ایگزامینیشن کے لیے تو وہ بھیج دیں, وہ نہیں بھیجا. پھر بیرسٹر گوہر صاحب کو کہا گیا تو انہوں نے انٹرنلی فیصلہ کیا کہ وہ بھی نہیں جائیں گے. تو یہاں تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب کے بیان کے بعد تو یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہوتے ہیں کہ جب ان کو ملنے کا موقع دیا جا رہا تھا, نیوٹرل ڈاکٹر بھیجنے کا موقع دیا جا رہا تھا, تو پھر یہ کیوں نہیں گئے؟ نمبر ایک. دیکھیں بات یہ ہے نمبر دو کہ جو بھی جو ہے تفتیش کا جو اظہار کر رہے ہیں کہ جی ان کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو ندیم قریشی صاحب ہیں جو ان کے اپنے ڈاکٹر ہیں, جو وہ تو سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں, وہ تو سیٹسفائیڈ ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر باہر بھی یہ علاج ہوتا تو ہم نے اسی طرح سے کرنا تھا اور ٹھیک جا رہا ہے علاج. تو اس کے بعد میرے خیال سے گورنمنٹ بھی یہ سٹیٹ کر چکی ہے, ہم بھی یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو ہر قسم کی ہیلتھ کی سہولت دی گئی ہے اور آگے بھی مزید دی جائے گی, اور اگر ضرورت پڑی ان کو ہسپتال شفٹ کرنے کی اور ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا تو وہ بھی کیا جائے گا. تو یہاں پھر یہ جو کے پی کے کو بند کیا گیا ہے وہ کس بنیاد پہ بند کیا گیا ہے, اور اس سے ہماری صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس سے تو کے پی کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہی تکلیف میں جا رہے ہیں نا. آج سنا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, لیکن جو انہوں نے پورا یہ ڈرامہ کیا, اس سے تو دیکھیں جو میں نے پہلا سوال ریز کیا, اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اس چانس کو غنیمت سمجھ رہی تھی کہ یہ موقع مل گیا ہمیں یہ جو ہے وہ رستے بند کرنے کا, جو دھرنے دینے کا اور ڈرامہ کرنے کا, تو یہ غنیمت ہم جانے نہ دیں. اور اس کو اگر ہم مل لیں گے تو پھر تو یہ ہوگا کہ اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی, تو ہم پھر بات کیا کریں گے؟ تو یہ ہمیں اس کو پلے کرنا ہے, ہمیں اس سے ساتھ کھیلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے, اور خان صاحب کو سے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر بھی مل لیتے, نیوٹرل ڈاکٹر بھی مل لیتے, لیکن وہ اپرچونٹی اس جماعت نے, اب اس میں علیمہ بی بی اس کے اندر شامل ہیں یا کوئی اور شامل ہے, چھین لی. تو نقصان کس کو پہنچایا پارٹی نے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹی انہوں نے مس کی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹی انہوں نے مس کی ہے, لیکن رانا صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چاہے وہ نقوی صاحب ہوں یا کل گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹس ہوں, یا پھر میں نے سلمان اکرم راجہ کو بھی سنا ہے وہ کہ آج وہ کچھ اور کہہ رہے تھے
اس سے مراد تو یہ ہے کہ اس بیچ میں حکومت یعنی محسن نقوی صاحب یا کسی اور کے ذریعے باقاعدہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں تھی. دیکھیں یہ تو اس کو تو بہتر محسن نقوی صاحب اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کا موقف تو کلیئر ہے کہ خان صاحب کو سزائیں جو ہیں وہ عدالتوں نے دی ہیں، اور ان کو ریلیف بھی اگر ملی تو وہ ہائر کورٹ سے ملے گی. نہ کوئی حکومت ڈیل کر رہی ہے، نہ ان کو کوئی آفر دی جا رہی ہے، اور اس موقف پہ جو ہے وہ گورنمنٹ پہلے دن سے کھڑی ہے. تو یہ چیزیں یہاں تو گنڈا پور صاحب تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، کوشش یہ کر رہے تھے کہ 99% ہمارا جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور 1% جو ہے وہ صرف رہ گیا. تو یہ تو رانا صاحب ایسے آپ نے گنڈا پور صاحب کا ذکر کیا، تو گنڈا پور صاحب جو دعوے کر رہے تھے، آج محسن نقوی صاحب نے تقریباً اس کی تردید نہیں کی بلکہ تائید ہی تقریباً کی اور بات چیت کی جو ضرورت ہے اس کو کہا کہ پرائم منسٹر بھی یہی چاہتے ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں بات چیت ہو. لیکن اس سے مراد ایک اور بھی ہے نا کہ جب جس دور کا گنڈا پور صاحب ذکر کر رہے ہیں اور اس دور میں اگر محسن نقوی صاحب ان سے انگیج تھے تو حکومت کو تو علم ہوگا، پرائم منسٹر کو، کیبنٹ کو تو علم ہوگا. نہیں بالکل، دیکھیں جب وہ یہاں دھرنا دے رہے تھے، جب یہ 25 نومبر کو ادھر آئے تو تب بھی حکومت انگیج تھی اور وہ ذمہ داری محسن نقوی صاحب کے پاس تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کریں. تو مختلف اوقات پہ مختلف وقت پہ اس طرح ہوتا رہا ہے، لیکن کوئی آفر ان کو دی گئی ہو، یہ ضرور محسن نقوی صاحب کی سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کا اپنا اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی ان کو جیل میں نہ رکھیں یا باہر نکالیں جس طرح گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آبویسلی گورنمنٹ کا موقف تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ہو. ٹھیک، اچھا میں دوبارہ آپ کی توجہ خان صاحب کے معاملے کو پہلے آپ دیکھیں نا، آج 5 مختلف ممالک کے بشمول انڈیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا، لیجنڈز جو گزرے ہیں کرکٹ کی دنیا کے، چاہے ان چیپل ہوں، گریٹ چیپل، اسٹیو وا، سنیل گواسکر اور ناصر حسین، مائیکل ایتھرٹن، سب نے خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو، آپ کو ملا ہوگا، منظر عام پر آ گیا ہے. وہ بھی ان کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کے ڈاکٹرز کی شمولیت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک انٹرنیشنل امپیکٹ تو ہے کرکٹنگ ورلڈ میں، یعنی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ہے کرکٹ کی، کرک انفو، وہاں یہ نمایاں خبر چھپی ہوئی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی چھپی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ بھی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے اس پہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ 85% ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ایسی خبر نکالیں گے تو یہ بڑا کنسرن بن جاتا ہے کہ جی ان کا علاج نہیں کرایا جا رہا، ان کو آئسولیشن میں بند کیا ہوا ہے، ان کو کھانا نہیں ٹھیک دیا جا رہا. تو یہ ساری جھوٹی خبریں جب پھیلائے گی پی ٹی آئی تو اس پہ کنسرن تو بنے گا، لیکن یہ ساری خبریں جھوٹی ثابت ہو گئی نا. اگر آج آپ دیکھیں جس خبر کو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں سر رانا صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں 85% کا، یہ تو پی ٹی آئی کا جملہ تو نہیں ہے، وہ تو ملے ہی نہیں خان صاحب سے، نہ ان کے ڈاکٹر ملے ہیں. یہ تو جو میکس قرائن ہیں، فرینڈ آف دی کورٹ سلمان صفدر صاحب، جن کی رپورٹ کے اوپر عدالت نے کیس نمٹا دیا، ان کی رپورٹ میں لفظ لکھا ہوا ہے. یہ خان صاحب کے کہنے پہ یہ بات کی گئی کہ میرا 85% ویژن جو ہے وہ جا چکا ہے. تو اس کو پی ٹی آئی نے پروپوگیٹ یہی کیا نا کہ ضائع ہو گئی ہے اور ریکوری نہیں ہوگی. یہ تو بیماری کے اندر ریکوری نہیں ہوتی، لیکن اب جو میڈیکل رپورٹس سامنے آئی ہیں اس کے اندر تو ان کا 70% ویژن ہے انکو کے ساتھ. سویلنگ بھی نیچے جا رہی ہے، ابھی علاج ابھی باقی ہے، اس کے بعد اور ویژن میں امپروومنٹ آئے گی. تو جس طریقے سے جو فرینڈ آف دا کورٹ نے رپورٹ کیا کہ خان صاحب کا یہ موقف ہے، اس کو پی ٹی آئی نے ٹویسٹ کیا، اس کے اوپر سیاست کی، اس کے اوپر دھرنا کیا، اس کے اوپر ڈرامہ کیا. اب وہ ڈرامہ سارا اس کا جو ہے وہ کرٹن، وہ پردہ کھل گیا ہے اور حقائق عوام کے سامنے آ گئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو 3 دفعہ دن میں وائٹلز لیے جاتے ہیں، ان کو اسپیشلسٹ بھی درکار ہے، رسائی ہے، ڈاکٹرز کی بھی رسائی ہے. ان کو یہ بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر 20 دن بھی ہسپتال ایڈمٹ کرنا ہوا اور ڈاکٹر کی ایسی ریکمنڈیشن ہوئی تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے نیوٹرل ڈاکٹر بھی اس میں ڈال دیے، تو جو ان کا اپنا ڈاکٹر تھا وہ بھی سیٹسفائیڈ ہے. تو اب تو یہ چیزیں کلیئر ہوگی نا. تو ڈیفینیٹلی جن کرکٹرز نے یہ چیزیں لکھی ہیں وہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہیں. اب حقائق ان کو پتہ چل گئے ہیں تو یہ جواب ہے ان کے لیٹر کا. رانا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو، جب آپ محسن نقوی صاحب کے بقول آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، بعد میں حالانکہ وہ پمز گئے، تو وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ان کو پیشکش کی گئی کہ وہ اڈیالہ چلے جائیں، وہاں نہیں گئے؟ البتہ جو ٹیم مل کے آئی ان سے، ان کی بریفنگ لینے علامہ صاحب اور گوہر صاحب پمز آ گئے. دیکھیں اگر وہ چلے جاتے
تو پھر تو جو پی ٹی آئی نے جس بنیاد پہ دھرنا ڈالا تھا اور ایک کرائسس کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر ان کے پاس کوئی جواز نہ رہتا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بات چھپی رہے گی، وہ نہیں گئے. کوئی نہ کوئی وہ بہانہ کر لیں گے کہ ہمیں ٹائم تھوڑا دیا گیا، یا فلانا تو لاہور میں تھا تو فلانا کراچی میں تھا تو وہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ہم کوئی ایسا وہ ہڈی اڑی رہنے دیں تاکہ ہم پھڈا جو ہے وہ جاری رکھیں. تو اس اسٹریٹجی کے تحت وہ نہیں گئے. باقی تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ بھائی دیکھیے میں ان سے پوچھوں گا بھی، لیکن رانا صاحب دیکھیے، چاہے وہ خان صاحب کا دور حکومت ہو جب میاں صاحب کی صحت کے مسائل ہوئے، یا اس سے پہلے زرداری صاحب نے جو بھگتا ہوا ہے، یہ ماضی ہمارے سامنے ہے، اور ہم سب سیاست کے طالب علم بھی، آپ نے بھی تقریباً میرے جیسی عمر دیکھی ہوگی. میرا آپ سے سوال اس سارے تجزیے کی روشنی میں یہ ہے کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھنا؟ ایک بات. دوسری بات، یہ جو ابہام جتنا پیدا ہو رہا ہے، یہ جتنی تشویش، یا جس کو آپ پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سادہ سا حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ان کے ذاتی جو 2 ڈاکٹر جن کا وہ نام لے رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، ان میں سے کسی ایک کو آپ ملاقات کروا دیں، تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ان کی تشفی بھی ہو جائے، اور اگر سب اچھا ہے اور ان کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے اور ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے، تو وہ بھی منظر عام پر آ جائے. دیکھیں، ہم نے ماضی سے سیکھا ہے. ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب کو جب جیل میں ڈالا ہوا تھا تو ان کو بھی اٹیک ہوا تھا، بلڈ پریشر ان کا بڑا شوٹ کر گیا، اور ان کی آنکھ جو ویژن ہے وہ خراب ہو گیا. ان کے 3 دفعہ دن میں وائٹلز نہیں لیے جاتے تھے، ان کو دوائی تک کی رسائی نہیں تھی، ان کو ڈاکٹرز کی رسائی نہیں تھی، ان کا علاج نہیں کرایا گیا، ان کو ہسپتال نہیں لے جایا گیا. تو یہ تو تھا ان کا کردار. اب ہمارے اس سیناریو میں تو یہ اس کے برعکس ہے نا. خان صاحب کو تو فل فیسیلیٹیشن دی گئی ہے. اب آپ نے کہا ان کے ڈاکٹرز اب فلانے کو کیوں نہیں؟ ابھی 2 ڈاکٹرز جو گئے وہ ان کی ریکمنڈیشن سے گئے. ندیم قریشی صاحب ان کے نمائندے تھے، انہوں نے سلیکٹ کیے، وہ تو سیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پرسنل والے چلے جائیں. تو یہ تو نیور اینڈنگ ڈیمانڈز ہیں. دیکھیں، حقائق یہ ہیں کہ خان صاحب کی ریکوری ہو رہی ہے، اور اگر ڈاکٹرز نے سمجھا کہ کوئی جو ہے ضرورت ہے ایکسٹرا چیزیں کرنے کی تو وہ بھی دی جائیں گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو ثابت تو ہو گیا نا، اس میں تو کلیئرٹی اب آ گئی کہ یہ ڈرامہ کیا جا رہا تھا. جو کہا کہ ایک نیوٹرل ڈاکٹر دے دو، اس کی آفر کی گئی نا، کہا گیا کہ آپ نیوٹرل ڈاکٹر دے دیں جو اے پولیٹیکل ہے. رانا صاحب، یہ ڈرامہ کیسے ہو گیا؟ ایک شخص کی آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، مسئلے کے اوپر سپریم کورٹ میں رپورٹ گئی، اس کی ریکمنڈیشن میں آپ نے ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا، ڈاکٹرز نے علاج معالجے کے اوپر میڈیکل رپورٹ پبلش کی ہوئی ہے. وہ میڈیکل رپورٹ بتاتی ہے کہ ہاں ان کی آنکھ کو مسئلہ ہے، اور وہ تجویز بھی کر رہے ہیں فلاں انجیکشن لگنا ہے، چیک اپ ہونا ہے. تو یہ ڈرامہ کیسے ہو گیا؟ ایک بندے کو صحت کا مسئلہ تو ہے نا جی. نہیں، دیکھیں، اب انسان جیسے ہی ایج بڑھتی ہے مسائل آتے ہیں زندگی کے اندر. بندے کو خدا نخواستہ کینسر بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دل کے امراض بھی ہوتے ہیں، انفیکشن بھی ہوتی ہیں، آنکھوں کے بھی ہوتا ہے. خان صاحب بھی اس ایج بریکٹ میں ہیں جہاں وہ ایک بزرگ ایج کے اندر چلے گئے ہیں. تو ان کو جب یہ ایشو ہوا تو ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا نا، ہینڈ ہولڈنگ کی. ہم نے تو کوئی چیز ان سے روکی نہیں، کوئی ان کی ایکسیس یا رائٹس جو ہیں وہ مجروح نہیں کیے، وہ تو پورے کیے نا. اب اس بیماری کے اندر اس کو سیاسی اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. ابھی KPK بند کیا ہوا ہے، تو یہ کیا اس سے خان صاحب کی اور پھر جو میسیجنگ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. اور یہ کتنے آپ نکالیں کلپ تو آپ کو 20 کلپ مل جائیں گے PTI کے جو سپوکس پرسن ہیں جنہوں نے کہا کہ اس بیماری میں تو ریکوری نہیں ہوتی، یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے. تو ایسا تو کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی نا. یہاں تو یہ بڑی کلیئرٹی آ گئی کہ خان صاحب کو مکمل ایکسیس ہے. اور جو ڈاکٹر PTI نے نامنیٹ کیا، میں پھر دہرا رہا ہوں، ندیم قریشی صاحب جو الشفا ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں علاج سے، اور اگر یہ علاج اگر باہر بھی ہوتا تو یہی علاج ہونا تھا. تو پھر وہ تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ خان صاحب کو یہ ایشو ہوا، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے رائٹس بھی پورے کیے گئے. PTI نے بہرحال اس کو موقع غنیمت سمجھ کے اس پہ سیاست چمکانے کی احسان صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ PTI ڈیمانڈ کر رہی ہے شفا انٹرنیشنل کی،
جبکہ آپ نے الشفا آپ کے حلقوں سے بات آتی ہے، جو آئی ٹرسٹ ہے پنڈی کا، اس کی بات ہوتی ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے شفا اس لیے کہ وہاں دیگر شعبہ جات بھی ہیں تو وہاں علاج معالجہ بہتر ہو سکتا ہے اور یہ روٹ کاز بھی پتہ چل سکتی ہے، کیونکہ جو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی عدالت کے فرنٹ کی جانب سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب شکایت کرتے رہے، سپرنٹنڈنٹ کے حوالے سے بتایا گیا جو ماضی والے تھے انہوں نے شاید توجہ نہیں دی، تو غفلت کا وہاں نشاندہی بھی ہوتی ہے. تو اب یہ کچھ طے ہوا ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو کس ہاسپٹل میں منتقل کرنا ہے انہیں؟ یہ تو ایز پر ڈاکٹر ریکمنڈیشن اور فیسلٹیز کی اویلیبلٹی کے لحاظ سے ڈیسائیڈ ہوگا، اور اس میں کوئی کمی پیشی خان صاحب کے لیے جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور جو بیسٹ آف بیسٹ فیسیلیٹیشن ہے ان کو دی جائے گی. اور اس چیز کا جو اس کو محسن نقوی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو یہاں کوئی جو ہے وہ کمی پیشی نہیں چھوڑی جائے گی. میں تحریک تحفظ عین پاکستان کا اعلامیہ آیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو ان کو ذاتی معاملے تک بلا رکاوٹ رسائی دی جائے، فیملی اور قانونی ٹیم سے ملاقاتیں بحال کی جائیں، قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے، شفاف اور کھلی عدالتی کارروائی کو یقینی بنایا جائے. یہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اور وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کو گمراہ کن قرار دیا ہے. سر چلیں، یہ تو اب ان کی مرضی ہے. بہرحال بات تو بڑی سمپل سی ہے کہ جو ایشو ہے رسائی کا، یہ بھی ان کا سیلف کریٹڈ ایشو ہے نا. ایک جیل میں بیٹھا بندہ جو سزا کاٹ رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو چیف منسٹر ہے کے پی کے کا وہ زیادہ اگریسو نہیں ہے، وفاق کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ رہا، اور اس کو بھرپور طریقے سے اگریشن دکھانی چاہیے، اور اس کے اوپر وہ اگر چھٹی اس کی کرا دیتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، یا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو اخوان طالبان ہیں ان سے نیگوسیشن کرے گی صوبائی حکومت، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اخوان اللیگل جو سٹیزنز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ، تو اس چیز کی اجازت تو کوئی ملک نہیں دے سکتا. جیل میں بیٹھا آدمی یہ نہیں کر سکتا. وہ فتوے دیتا ہے کہ میر جعفر میر صادق کے اداروں کو گالیاں نکالتا ہے، تو سیاست کرنے کے لیے تو نہیں وہ سزا کاٹ رہے. وہ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسہ واپس بھیجا تھا پاکستان کو کہ حکومت کو، اس کی اوپر ایڈجسٹمنٹ کرانے پہ اور اس سے فائدے اٹھانے پہ وہ تو جیل کاٹ رہے ہیں نا، کرپشن پہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو جب وہ اپنے رولز کو، پریزن رولز کو وائلیٹ کریں گے تو یہ ایشو بھی ان کا سیلف کریٹڈ ایشو ہے. سوری، یہ حکومت کا کریٹڈ ایشو نہیں ہے. جب تک کوئی ایسا میکنزم نہیں بنتا کہ جہاں یہ گارنٹی ہو کہ وہ جیل میں بیٹھے جو ہیں وہ مزید سیاسی گند نہیں گھولیں گے، تو میرے خیال سے یہ ایشو رہے گا. بہرحال ان کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آگے اگر یہ ضرورت سمجھی گئی کہ وہ کوئی کرٹیکلٹی ہے جو کہ ابھی نہیں ہے، ابھی ٹھیک جا رہا ہے علاج، الحمدللہ سارا کچھ ریکوری موڈ میں ہے، تو پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی ایکسیس جو ہے اگر ضرورت محسوس ہو تو دی جا سکتی ہے. بہت شکریہ جناب رانا احسان، آپ پروگرام میں شریک گفتگو تھے. حکومتی موقف آپ نے دیکھا. مزید بات بھی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان ممتاز قانون دان جناب شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. یہ نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ابھی تحریک تحفظ پاکستان کا بھی اعلامیہ آیا، بشرا بیگم کے توسط سے بھی ایک ٹویٹ آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. کیا یہ تاثر آپ کو درست معلوم ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ علیمہ خان ہر آپشن کو ویٹو کر دیتی تھیں، اور ڈاکٹر ندیم قریشی کا انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈاکٹر عاصم یوسف کے مشورے سے ان کو شامل کیا گیا تھا. آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ جو ڈاکٹر قریشی کا نام تھا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف سے آیا تھا، اور یہ رپورٹ میں وہ بھی دستخط کنندہ ہے. جی جو آج ان کی پریس کانفرنس میں نے سنی ہے، یا جو جتنے اقتباسات میں نے سنے ہیں، پوری تو میں نہیں سن سکا ہوں. ایک سوال ضرور انتہائی اہم نوعیت کا پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الزامات کا کیا جواب دے گی، اور ابھی تک دیا کیوں نہیں ہے. ان کا یہ الزام کہ میں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا ڈاکٹر لے کر، اور یہ آپ بھی آ جائیں اور علامہ صاحب بھی آ جائیں اور ملاقات بھی دیتے ہیں، مجھے یہ انکشاف ہے میرے لیے بھی. اور سب سے پہلے ان کا رد عمل آنا چاہیے، خصوصاً چونکہ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، تو بیرسٹر گور صاحب کو یا تو اس کی تردید کرنی چاہیے
یا پھر یہ بتانا چاہیے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا جس طرح وہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں تک اس پہ سیاست کرنے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ دونوں سیاست کر رہے ہیں. اچھا حکومت نے بھی آنا کا مسئلہ بنا دیا جی کہ بھائی آپ وہ رسائی دیتے تھے، بالکل کیونکہ اگر کوئی جیل میں ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے صحیح کہ وہ جس کو وکیل کرنا چاہے. علاج آنکھ کا اسپتال میں نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے کرائیں. اس صحیح. پہ حکومت کا کیا جاتا تھا ٹھیک کہ جی آپ نے مطلب ضرور ان لوگوں سے فیصلہ کروانا ہے جو آپ کی مرضی کے ہو. اینی آؤ مروت صاحب میں بڑا سادہ سا نقطہ میں بڑا سادہ سا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو وزیر داخلہ صاحب کلیم کر رہے ہیں اس کے مطابق بیرسٹر گوہر صاحب کو شاید اڈیالہ تک بھی بلایا گیا جب وہ 2 رکنی ٹیم ایکسپرٹس وہاں گئی تو وہ نہیں گئے چیئرمین پارٹی کے. اس صورتحال میں جبکہ کئی ماہ سے میل ملاقاتوں پر پابندی ہے، خان صاحب کی صحت کو مسائل ہیں، آنکھ میں خرابی ہے، آپ کو نہیں لگتا گوہر صاحب کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تھا، خود جانا چاہیے تھا، ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ اور اگر وہ نہیں گئے تو اس کے پیچھے کیا دباؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا ایک مسئلہ ہے، آپ جس منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ منصب آپ کا نہیں ہوتا ہے. آپ صرف دکھاوے کے ہوتے ہیں. سٹیئرنگ پر بھی کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے، فیصلے بھی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. البتہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پھر ذمہ داری آپ کی ہے. صحیح. تو لہذا بیرسٹر گوہر صاحب کی مجبوری کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے جب تک اس کو گو ایڈ نہ ملتا وہ اپنے تئیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو روکا گیا. اب ان کو چاہیے کہ کشائی کر دیں، بتا دیں کہ کیوں، کیونکہ یہ الزام تو پھر پارٹی پر آ رہا ہے اور ذمہ داری بھی پارٹی پہ آ رہی ہے کہ پارٹی نے قصدن جو ہے یہ معاملات اس طرح خراب کیے. ٹھیک. اچھا مروت صاحب، کل سے گنڈا پور صاحب کے انٹرویوز نشر ہوئے، پھر نقوی صاحب نے بھی اس کی تردید نہیں کی. رابطوں کی بات ہو رہی ہے، گنڈا پور صاحب جو دعوے کر رہے ہیں کہ نقوی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا ماضی میں اور کچھ وجوہات کی بنیاد پہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. آپ بھی ان دنوں کی صورتحال سے واقف رہے ہیں. کیا گنڈا پور صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ نومبر سے پہلے 26 نومبر سے پہلے اور بعد میں بھی کئی مواقع ہے جب معاملہ فہمی ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی اور کسی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی تھی؟ دیکھیے میں ویسے اگر گنڈا پور صاحب میرے ساتھ کوئی مشورہ کرتے تو اس بیان کو دینے سے شاید میں ان کو پرہیز کرنے کا کہتا. اس حد تک اس کی بات درست ہے کہ پارٹی کے بہت سارے مسئلے مسائل آتے تھے ملاقاتوں کے حوالے سے، لوگوں کو چھڑانے کے حوالے سے، یا کوئی لوگ غائب ہو جاتے تھے تو ساری پارٹی جو ہے وہ مانگنے جاتی تھی علی امین خان کے پاس کہ جی یہ کرو، اور یہ سارے کام وہی کیا کرتے تھے. اور ان کی واحد رسائی جو تھی اس وقت ڈائریکٹ وہ بڑے اچھے دوستانہ ٹرم بن گئے تھے ان کے محسن نقوی کے ساتھ. اور ہمیشہ جو بھی کوئی اس طرح کی ریکویسٹ ان کی طرف سے گئی تو انہوں نے جو ہے علی امین خان کو ایکوموڈیٹ کیا، یعنی کہ پی ٹی آئی کی ریکویسٹ کو ایکوموڈیٹ کیا. 2-3 دفعہ جو مذاکرات ہوئے جس میں سے 1-2 کا میں چشمدید گواہ ہوں، اس میں جو کردار اس کا سامنے آیا یہ میں غلط بیان ہی کروں گا کہ میں یہ کہوں کہ یا وہ ریجڈ تھے یا وہ جو ہے مصالحت یا جو سیٹلمنٹ ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے تھے. اس کے برعکس وہ بہت زیادہ تقویٰ کرتے تھے کہ کسی طرح بھی ہو پی ٹی آئی یا خان کی رہائی کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ اپنا طیارہ اس نے دیا 25 تاریخ. میں سمجھ گیا. میں بڑی مختصر سی ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگلے روز آپ گئے تھے خیبر پختونخوا ہاؤس جہاں پہ گنڈا پور صاحب، سی ایم افریدی صاحب بھی بیٹھے تھے، دیگر رہنما پی ٹی آئی کے. احتجاجی دھرنے کی صورت تھی وہاں پہ. آپ بھی وہاں گئے، آپ ملے اور آپ بیٹھے اور سی ایم صاحب اٹھ کے چلے گئے. کوئی بدمزگی ہوئی تھی؟ انہوں نے آپ کی آمد کو پسند نہیں کیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیے میں سی ایم صاحب سے ملنے تو گیا نہیں تھا، میں تو علی امین خان سے ملنے گیا تھا، نہ میں اس سی ایم کے پاس کبھی گیا ہوں. البتہ سی ایم صاحب پیشتر مواقع پر 9 مئی کے بعد میرے دفتر آیا کرتے تھے جب وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھے.
लेकिन कल मैंने, चूंकि मैं इस्लामाबाद का सकूनती हूँ और मैंने उन्हें देखा, हमारे अक़दार हैं, वैल्यूज हैं कि हम अपने सूबे का वज़ीर आला है मेरा, तो मैंने उससे हाथ मिलाया, उसको चाय पानी का पूछा, और जिसके बाद उन्हें जो रद्द-ए-अमल दिया तो बस वो एक वो कहावत याद आ जाती है कि ये जो ज़र्फ है ना, ये अगर आपकी बाजू में ताकत है ना जी, तो वो बाजू टूट सकता है, ज़र्फ जो है किसी का नहीं टूटता है। बेशक बड़ा ओहदा जो है वो छोटे आदमी को बड़ा बना सकता है, लेकिन बड़ा आदमी जो है ना वो से ही बड़ा होता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो उठकर चले गए, और जिस तरीके से वो आपने उसके चेहरे के ये देखे होंगे, गोया उनका ख्याल था कि शायद ये कोई हाकिम वक्त है। ये मेरा ख्याल है कि मेरे कागजात में ये कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक। और बाकी जो है ये गलत बयानियां करता है कि मैं चैंपियन हूँ एहतजाज का। ये अपने हल्के में एक कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकता था, और ये अपनी कैंपेन नहीं कर सका है। और जिस वक्त हम कैंपेन करते थे, कोई शाज़ व नादिर ये आ जाता था हमारे साथ, किसी एहतजाज में होता था। बहरहाल ये आधा तो ये लोगों को, पीटीआई के लोगों को आधा तो ये साबित हो चुका है, और आने वाले 1 महीने के अंदर इसका मुकम्मल चेहरा सबके सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, दिलचस्प कहानी उन्होंने सुनाई है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुलाकात अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।